پاکستان میں ہونے والے انتخابات غیر جمہوری ہیں. انہوں نے کہا کہ انتخابات سے پہلے سے ہی نتائج طے شدہ ہیں. نام تو رکھا ہوا انہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن جمہوریت کے نام پہ کیا ہو رہا ہے سب کے سامنے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، پوٹن بھی بڑے غور سے دیکھ رہا ہوگا کہ یار اچھا اس طرح دھاندلی کر رہا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ یہ الیکشن ہمارے نہیں، یہ الیکشن پنجاب کے ہیں، بلوچستان کے کوئی الیکشنز نہیں ہیں. پھر تو پنجابیوں کو ہی مبارک اور پنجاب کو ہی. ہر انڈیپینڈنٹ کو انہوں نے ووٹ ڈال دیا، اور اب جو نظر آ رہا ہے سندھ کے علاوہ پنجاب اور کے پی کے میں تو صرف انڈیپینڈنٹس جیت رہے ہیں. کہ پاکستان کے ادارے جو پہلے عمران خان کو لے کر آئے، اب وہ نواز شریف کی حکومت لانا چاہتے ہیں. اور اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے اس کے بعد کیا ہونا. ان کے یہاں پہ ان کے سامنے کچھ لوگ آئیں گے اور ان کو کہیں گے چلو جی چپ کر کے اس پارٹی میں شامل. اور جیسے کہ سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے الیکشنز ہوئے ہیں کہ ہر طرف سے جو ہے وہ موبائل سروسز بند تھیں، اس کے ساتھ موبائل انٹرنیٹ بند تھا، اور کئی جگہ پر انٹرنیٹ کو سلو بھی کیا گیا تھا. اس کے باوجود کسی نہ کسی طریقے سے لوگ نکلے اور انہوں نے ووٹنگ کی. کتا بھی کہہ دینا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، لوگوں نے کتے کو ووٹ ڈال دینا، اور وہی ہوا. یہ ہمیں اندازہ تھا. میں بھی یہ کہوں گی کہ بہت ہی شیمفل الیکشن ہے کہ میں بلوچستان کی ہوں بیسکلی. کل ہمارے گاؤں میں، ہمارے مطلب ایریا میں جو سائڈ ٹرائبل ایریا ہے، 3 سے 4 دھماکے ہوئے ہیں جس میں لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور یہ لوگ یہ دھماکے کروا کے، یہ چیزیں کروا کے، مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ الیکشن صرف پنجاب کے تھے اور یہ الیکشن پنجاب کو ہی مبارک ہو. بلوچستان میں کافی حد تک مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں نے انہوں نے ووٹ ڈالنے کی جگہ آج سب اپنے پیاروں کی نماز جنازہ ادا کرے تو ان کو دفنا رہے تھے. تو یہی بات جو ہے وہ بھارت بھی کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بلوچستان میں جو بیک ٹو بیک اٹیک ہو رہے ہیں یہ پاکستان خود کروا رہا ہے، کیونکہ الیکشن ہے، عوام میں افراتفری پھیل جائے اور بلوچستان کا ٹرن آؤٹ بھی ڈیفینیٹلی بہت کم ہوگا. تو یہ سب الیکشن کی وجہ سے پاکستان خود کروا رہا ہے بلوچستان میں. اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کروا رہا ہے نہیں کروا رہا، پر ہو تو رہا ہے. ایک چیز ہو رہی ہے جو بہت غلط ہے، اور ان چیزوں کو روکنے کے لیے اچھا اگر وہ کروا رہے ہیں تو وہ صرف بلوچستان میں کیوں کروا رہے ہیں؟ صرف پشتون ہی کیوں مرتے ہیں؟ کیوں پنجابی کے یہاں پہ کیوں کوئی دھماکہ نہیں ہوا؟ یہاں پہ آج الیکشن ہے، سب کچھ پرامن ہے، چیزیں کھلی ہوئی ہے، لوگ گھوم رہے پھر رہے. وہاں پہ ایک خوف کا مظاہرہ کیوں ہے، کس لیے ہے؟ تو یہ سب انہیں کی وجہ سے. اور اگر پاکستان بھی کروا رہے ہیں تو بہت افسوس کی بات ہے، کوئی اور بھی کرا رہے تو بہت افسوس کی بات ہے. جو ریزلٹس آ رہے ہیں جس کو کہ رات کو روک دیا گیا، ویسے تو عموماً یہ ہوتا ہے یا نارملی یہ ہوتا ہے کہ جس دن الیکشنز ہوتے ہیں اس سے نیکسٹ ڈے صبح تک کہیں نہ کہیں سے سارے کے سارے ریزلٹس جو ہیں وہ بتا دیے جاتے ہیں. مگر اس بار ایسا نہیں ہوا اور رات سے ریزلٹس کو روکا گیا اور یہی کہا گیا کہ ریزلٹس نہیں آ رہے، اور 50% سے کم ریزلٹس جو ہیں وہ صبح تک لوگوں کو ملے. زیادہ تر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو ہے وہ جیتے ہیں، جس میں میجورٹی جو ہے وہ عمران خان کے سپورٹرز کی ہے یا عمران خان کے لوگوں کی ہے. لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ عمران خان ہی ایز اے پرائم منسٹر آئیں گے. ویسے جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے ہی صحیح، لیکن ایک بار پھر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ عمران خان کی پارٹی کے بعد اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ جیتنا شروع ہوئے. کئی جگہ سے نواز شریف اور ان کے کئی ساتھی، بڑے ساتھی جو ہیں وہ ہار گئے، مگر اب آہستہ آہستہ کر کے یہ ہو رہا ہے کہ دوبارہ سے ایک بار پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیتتے ہوئے دکھائی ہمیں دے رہے ہیں. پی ایم ایل این کی سیٹس جو ہیں وہ شروع میں یعنی کل تک جو ہے وہ ہارتے چلے جا رہے تھے، مگر اب جو ہے وہ نہ صرف نواز شریف صاحب بلکہ شہباز شریف صاحب، مریم نواز جو ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں اپنی اپنی سیٹس پہ جیتے جا چکے ہیں اور ریزلٹس اناؤنس کیا گیا ہے. پوری طرح سے کمپلیٹ ریزلٹ آنے میں یقیناً شام تک کا وقت ہمیں چاہیے ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید اسٹیبلشمنٹ یا وہ لوگ جو پالیسی میکرز ہیں، جو گورنمنٹ لاتے لے جاتے ہیں، وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ بہرحال انہی کے انڈر رہے گی. اسی لیے شاید نواز شریف کو یہ بھی بتایا جا رہا ہو کہ آپ زیادہ خوش مت ہوئیے، اگر عمران خان جیل میں ہے تب بھی عمران خان کے لوگوں کو ہم جتوا سکتے ہیں، یا تب بھی عمران خان کے لوگ جیت سکتے ہیں. ظاہر ہے جب سے عمران خان جیل گئے ہیں تو بہت سے لوگوں کی جو ہمدردی ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہو گئی ہے، اور لوگوں کا خیال یہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ غلط ہوا ہے اور عمران خان کو اس طرح سے اریسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب اگر اریسٹ کر ہی لیا ہے تو ایک کے بعد ایک کیسز جو ان کے خلاف بنائے گئے وہ بھی کہیں نہ کہیں جا کر عمران خان کو فیورٹ ہی بنا رہے ہیں. مگر یہ بھی کہنا ہے کہ اگر عمران خان کی پارٹی جو ہے بہت زیادہ پاور میں آ گئی، زیادہ لوگ جیت بھی گئے، تب بھی ہو سکتا ہے عمران خان کو ایز اے پرائم منسٹر نہیں لایا جائے گا. عمران خان کی جگہ کوئی اور پرائم منسٹر کے طور پہ آ سکتا ہے. اور اگر پی ایم ایل این
जो है जो कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, वो उस वक्त तक पीछे है, मगर अब लग ये रहा है कि एक बार उनके लोग जो है एक बार फिर जीतना शुरू हुए हैं और उनके रिजल्ट्स जो है वो पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या ये क्या मैसेज दिया गया है हमारे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से या उन लोगों की तरफ से जो इलेक्शन करवाते हैं? कहा तो यही जा रहा है कि जी वहां कहीं फौज नजर नहीं आई। कई लोगों का कहना ये है कि पोलिंग बूथ्स के बाद बाहर जो है कहीं उनको फौज दिखाई नहीं दी, लेकिन ये वही नवाज शरीफ हैं जो कि आर्मी और एजेंसीज को खलाई मखलूक कहा करते थे, और खलाई मखलूक तो अक्सर लोगों को दिखाई नहीं देती मगर अपना काम कर जाती है। क्या इस बार भी इलेक्शन में यही कुछ होने जा रहा है जो हम देख रहे हैं कि अभी इमरान खान जितने दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक तरफ इशारा दिया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को कि अगर आप मर्जी से नहीं चले और अगर आपने वही काम ना किया जो कि आपको कहा जाएगा, तो फिर इमरान खान को दोबारा भी पावर में लाया जा सकता है या इमरान खान की पार्टी को पावर में लाया जा सकता है। क्या ये मैसेज जो है वो एस्टैब्लिशमेंट या उन लोगों की तरफ से जो कि पॉलिसी मेकर्स हैं, इमरान खान की तरफ से ना सही लेकिन उन लोगों की तरफ से, क्या नवाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है कि जब आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो आपने बिल्कुल वैसे ही काम करना है जैसा काम करने को आपको कहा जाएगा? अब ये भी हो सकता है कि लास्ट मिनट पे, वैसे तो लास्ट मिनट पे कुछ भी रिजल्ट चेंज किया जा सकता है, मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान में कभी भी कोई एक सिंगल पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट नहीं बनाई है। कहीं ना कहीं से दूसरी पार्टीज मिलके, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो बाकी छोटी पार्टीज हो जिसमें एमक्यूएम भी है और साथ साथ पीएमएलक्यू और कई ऐसी पार्टीज हैं जो मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं। कहीं ना कहीं कोलिशन की गवर्नमेंट ही हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। पीटीआई अगर बहुत लंबे मार्जिन से जीत भी गई तब भी यकीनन उनके लोगों को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब वो इमरान खान के नाम पर कह लीजिए या पीटीआई के नाम पे कह लीजिए या फिर हमदर्दी का वोट लेकर जीत तो गए हैं, मगर उसके बाद क्या वो इमरान खान के साथ रहेंगे, क्या वो पीटीआई का साथ देंगे, या फिर उनको किसी भी दूसरी पार्टी में जाने का हुक्म मिलेगा या इशारा दिया जाएगा और वो वहां चले जाएंगे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को तो जाहिर है कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं और उनके ऊपर किसी किस्म की किसी पार्टी का प्रेशर नहीं होता, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि एक लंबे मार्जिन से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जितवा दिया जाए और उसके बाद अपनी मर्जी से उनको किसी पार्टी के साथ शामिल करवा कर, और जो लोग हैं, जो मेन पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो या फिर नवाज शरीफ, उनको बताया जाए कि जी बाजी अभी भी उन्हीं के हाथ में। यानी कि बात वही है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और पिक्चर अभी वाकई बाकी है और उसकी वजह यही है कि रिजल्ट्स अभी पूरे नहीं आए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बुरा हाल है, सुबह से बहुत ज्यादा जो है वहां पर नुकसान दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है ऑलमोस्ट क्रैश हुई हुई है कराची स्टॉक एक्सचेंज, और उसकी रीजन भी पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शंस ही बताए जा रहे हैं। कल रात तक ना तो मोबाइल सर्विसेज ऑन की गई थी और ना ही